وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ کی طرف محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر اور کرے بابا اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت پیشوائے اہل سنت دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قاسم بریلوی علیہ الرحمن نبی کی بارگاہ میں یوں خیرات پیش کرتے عرش حق ہے مسند حق رسول اللہ عرش حق ہے مسند حق رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب صلاحت رسول اللہ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چار اشارے سے ہو چار اندھے نجنی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. حضرات محترم آج کی یہ بزم محبت جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ آمد رسول کی خوشی میں اسنا پانی کے زندہ دل نوجوانوں نے مل کر یہ عظیم کارنامہ انجام دیا اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. نبی کا جلسہ سجانا اس کو کم مت سمجھو. یہ جو نوجوان جنہوں نے جلسہ کیا اتنے علماء کو بلایا اور اس بارش میں خود کو بھگا بھگا کر یہ جو انتظام کیا ہے نا تو آپ قبیلہ ساکر نہ ہو. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں پانی میں بھیگ رہا ہوں. عشق والے ہو تصور کی دنیا میں کھو کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ جو بارش برس رہی ہے آپ جو بھیگ رہے ہو یوں ہی نہیں بلکہ آپ رحمت کی بارش میں بھیگ سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے دروازے پہ آپ گئے ہوں گے تو چندہ کے لیے تکلیف ہوئی ہوگی. کچھ لوگ بے دل سے کچھ لوگ خوش دل سے اور کچھ لوگ جو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پیٹ بھی دیا ہو. میرے بھائی آج کی اس تقریب سعید میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے اسے میں بتاؤں گا کہ کہاں لکھا ہے. جس نے کیا کہ میلاد جس نے کیا اسے بھی بتاؤں گا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت ہے میں اسے بتاؤں گا یہ بدعت یا کس کی سنت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دل تھام کے بیٹھو اور جتنی دیر بیٹھو ادب کے ساتھ بیٹھو. ادب کے ساتھ اس لیے کہ یہ سرکار کی محفل ہے اور کہا گیا با ادب بات ہوگی اور بے ادب بد رسی. ہم نبی کے عاشق ہیں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے.
لیکن عشق میں اندھا بننا یہ اچھی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہوش کے ناخن لیجئے، ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر کے آپ بیٹھیں، اور آپ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ رب فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب آپ فرما دے، ان علماء سے پوچھے آپ کو بتائیں گے، یہ قُل یہ امر کا صیغہ، یہ امر کا صیغہ، اور یہ قُل صرف آج ہی نہیں، آپ کے جھارکھنڈ کے علاقے اسنا پانی ہی میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اگر میں نام گنوانے لگوں تو نام گناتے گناتے 20 منٹ کا وقت چلا جاتا ہے۔ اس لیے وقت گزاری کرنا مقصد نہیں ہے، دو لفظ میں سنے آپ کہ پوری دنیا میں 118 کنٹری یا اس سے زیادہ، پوری دنیا میں ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور صرف آج نہیں، ہزاروں سال سے ہو رہی ہے۔ یہ دنیا جب تک باقی رہے گی تب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور جب جب تلاوت ہوگی نبی کا عاشق کہے گا قل، یعنی آپ فرما دے، آپ فرما دے، آپ فرما دے، تو ان سے پوچھو کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کی میلاد کرتے ہو، ارے نبی آئے تھے، ان سے کہو کہ جاہلو قرآن سمجھتے نہیں ہو، تو قرآن پڑھتے ہو، تم کہتے ہو محبوب آپ فرما دے، تو پتہ کیا چلا کہ 1000 سال پہلے بھی آپ تھے، آج بھی آپ ہیں، قیامت تک آپ رہیں گے، میرے نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تبھی تو فریقی کے تاجدار امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جشن عالم سے چھپ جانے والا۔ رب فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، جلسہ سجانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ چورن بانٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جتنا جلسہ میں خرچ کرتے ہو نا، 10-10 ہزار 20-20 ہزار، تربا تماشا یہ ہے کہ لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہو، اگر یہی پیسہ بچا کر کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیتے تو کتنا ثواب ہوتا۔ محترم آپ سوچیں کہ سیدھا سادہ مسلمان اس کے مکر و فریب میں آ جاتا ہے، کہتا بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے، بات تو بہت پیاری کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، عاشق مصطفیٰ جو ہے نا، تمہیں کیا پتا ہے، اگر دیکھنا ہے تو ممبئی چلے جاؤ، دیکھنا ہے کولکاتہ چلے جاؤ، دیکھنا ہے گجرات چلے جاؤ، ایسے ایسے نبی کے عاشق ہیں جو لاکھوں روپے تو اس ماہ میں صرف لنگر کے نام پر لٹا دیا کرتے ہیں۔ اسلام الدین ایوبی اسے کہتا ہے کہ اگر تیری بیٹی غریب ہے نا، تو اگر مسکین ہے، مغلوب الحال ہے، تو اس سے 5 روپے خرچ کر دے، تیری بیٹی کی شادی کا ذمہ اسلام الدین ایوبی لیتا ہے۔ پہلے کچھ کر تو صحیح، نبی سے اس کے دے، تجھے پتا چلے گا کہ نبی کے عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرمان کس کا ہے، تمہارے رب کا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دے، جب اللہ کی
کی رحمت مل جائے، جب اللہ کی رحمتیں مل جائے، جب اس کا فضل مل جائے تو تم خوشی منایا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ خالق کائنات فرما رہا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جو رزق کا مالک ہے، جس کے حکم سے ہمیں اور آپ کو رزق ملتا ہے۔ محترم، جو چورن بانٹ رہا ہے نا، اسے جو رزق دیتا وہ بھی میرا رب ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے، میلاد میں تنقید کرتا ہے، اسے بھی کھلا میرا رب رہا ہے، اور اسے بھی کھلا رہا ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں کھلا رہا ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں کھلا رہا ہے۔ تھوڑا سا ذہن کو قریب کرو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کے علماء سے پوچھو، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں 2 طرح کے کھانے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی کے یہاں شادی ہو تو وہ ولیمہ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولیمہ ضروری نہیں ہے لڑکی والوں کے گھر پہ 500 بارات لے کے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ولیمے کا حکم ہے، 500 باراتی لے کر کے جاؤ نہ جاؤ، اس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں، لیکن ولیمے کا ذکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو حال یہ ہے کہ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جو چیز کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے بیل ہٹا میں لوگ بیل کو بیچتے ہیں، آج مسلمان اپنے بچوں کو بیچ رہا ہے، اس کی قیمت وصول کر رہا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، جس کے پاس جتنی حیثیت ہے، جتنی پراپرٹی کا مالک ہے، اس کے مطابق بچی کے باپ سے پیسہ وصول کرتا ہے۔ محترم، اور اس کے بعد آپ دیکھیں فرمائی کہ جناب بارات میں جو لوگ آئیں گے نا، اسے کھسی کا گوشت کھلائیے، پہلے جو ہے کہہ دیا جائے کھسی کا گوشت کھلائیے گا۔ باراتی کو کسی طرح سے کوئی شکایت کا موقع نہ دینے چاہیے، کوئی ہمیں شکایت نہ کرے۔ اگر باراتیوں کی اگر آپ صحیح سے عزت نہ کرو گے، خاطر خواہ اگر ان کی خدمت نہ کرو گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ دیکھ لیجیے اس کی عزت گھٹ رہی ہے۔ میرے بھائی آپ دیکھیں، ابھی باراتی مت پوچھیے، جب پہنچتا ہے لڑکی والوں کے یہاں نا تو اس کا ذات جو ہے چوتھے آسمان سے گوشت لانے میں تھوڑی سی تاخیر کیا ہو گئی، پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اس طرح سے تاؤ دکھا کر جیسے لگتا ہے کما کے رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں۔ ان علماء سے پوچھو آداب مہمانی کیا ہے، ان علماء سے پوچھو تمہیں بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، اور آپ ان سے پوچھو کہ مہمان کو کس طرح رکھنا چاہیے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے محترم، کوئی بھی میزبان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ جو مہمان آئے اس کی ہم عزت نہ کریں، وہ اپنے سے بہتر اپنے مہمان کو کھلانا چاہتا ہے، اپنے سے اچھا وہ مہمان کے سامنے جو ہے کھانا پیش کرتا ہے، مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ اور اچھا مہمان وہی ہے جو بلا چون چرا جو دیا جائے اسے کھا لے، اگر طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے تو خاموش رہے، وہ چپ رہے، وہ اس پر سے ہاتھ اٹھا لے، تنقید نہ کرے۔ یہ ہمیں طریقہ دیا گیا ہے، مگر مسلمانوں آج ہمیں ہو کیا گیا ہے کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو کرنا چاہیے، جو اغیار کا طریقہ تھا وہ ہم نے اپنا لیا ہے، جو رسول پاک کا طریقہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ولیمے کا حکم دیا ہے کہ آپ ولیمہ کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ 5000 لوگوں کی دعوت ہو، ضروری نہیں ہے کہ پورا مسلم جانور آپ ذبح کرو، ضروری نہیں ہے کہ آپ بریانی کی دیگیں چڑھاؤ، جو میسر ہو اس کے حلال سے، چاہے 10 آدمی کو ہی صحیح، اگر اتنی ہی حیثیت ہے تو 10 آدمی کو ہی کھلاؤ، اگر حیثیت 50 کی ہے 50 کو کھلاؤ، حیثیت 1,00,000 کی ہے لاکھوں کو کھلاؤ، لیکن رزق حلال کھلاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟
رزق حلال کھلاؤ تو پہلا کھانا ولیمے حکم دیا گیا کہ ولیمہ کرو، اور دوسرا کھانا عقیقے کا سمجھ رہے ہیں؟ اور عقیقہ کیوں کیا جاتا؟ یہ علماء سے بتائیں، بچے کی جب ولادت ہوتی تو بچے کی ولادت کی خوشی میں عقیقہ کرتا تھا۔ اب کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی صاحب سے پوچھیے، ان سے پوچھئے کہ جو لوگ میلاد پر تنقید کرتے ہیں کہ جناب میرے گھر میں بچے کی پیدائش میں میلاد کا معنی کیا ہے؟ سمجھ لیجیے آپ، میلاد کا معنی ہی ہے کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم لوگ جب بھی مناتے تو میلاد النبی مناتے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں دو طرح کا جلسہ لوگ کرتے ہیں، ایک جلسہ جو کرتے ہیں وہ تبلیغ سیرت کے نام سے پوسٹر چپکاتے ہیں، اور ہم لوگوں کا جو جلسہ ہوتا میلاد النبی کے نام سے، جشن آمد رسول کے نام سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں میں بڑا فرق ہے، اور آج انشاءاللہ واضح کر دوں گا۔ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جناب والا ہمارے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ہم نے عقیقہ کیا ہے، کیا ہم اپنے دوستوں احباب کو دعوت دے سکتے ہیں؟ ہم انہیں بلا سکتے ہیں؟ ہم انہیں کھلا سکتے ہیں؟ ناجائز و حرام تو نہیں ہے، شرک و بدعت تو نہیں ہے؟ تو یہ مولوی بھی جو ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنتا ہے، جو قریب قریب گھٹنا کھولنے کے فراق میں لگا ہوا ہے، اگر ان کو دیکھ لو تو آپ کو تہاڑ جیل کا مجرم نظر آئے گا۔ آپ سمجھ جائیے کہ جو بڑا کرتا اور چھوٹا پاجامہ پہنتا ہے یہ کس جماعت کا رہنے والا ہے؟ محترم ان سے پوچھو، یہ کہیں گے کہ ارے کیسی بات کر رہے ہو، ارے اس کھانے کا حکم تو شریعت میں موجود ہے، عقیقہ کا کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اگر نیت میں اخلاص ہے تو اللہ ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ ہم نے کہا ہمیں جواب دے، اگر تیرا بیٹا پیدا ہو تو اس کی خوشی میں تو کھانا کھلائے، اس کی یاد منائے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرے۔ یہ شرک و بدعت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے حبیب کی آمد ہوئی تو کیا رب کے حبیب کی آمد کی کیا ان کی یاد نہ منائی جائے، کیا جلسہ نہ سجایا جائے؟ سن لے 12 ربیع النور کی شب کو پوری دنیا کیا ایک ذرہ مسکرا رہا تھا، علاوہ ابلیس کے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ماتم کر کے ابلیس کے ساتھ ہو یا خوشی منا کر اپنے رب کا حکم بجا لاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ اور آپ بات سمجھ میں آ رہا؟ اب اس تقریر کو سن کر کے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ سنی مولوی لوگ بہت چرب زبان ہوتا ہے، یہ چرب زبانی سے کام لیتا۔ الحمدللہ آپ بتا دیں کہ ہمارے علماء چرب زبانی سے نہیں، دلیل میں آیت قرآنی پیش کرتے ہیں، اور ایسی دلیل دوں گا کہ اس کا باپ بھی چاہ کر کے کاٹ نہیں پائے گا، سمجھ رہے؟ جی تو یہ رب کا فرمان کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مل جائے تو تم خوشی مناؤ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ رب کا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے ابتدا میں کہا کہ جب آپ چندہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو کئی طرح کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، کچھ لوگ مسکرا کر کے دیتے، کچھ لوگ مجبور ہو کر کے دیتے، اور کچھ لوگ تنقید بھی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی سنو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جب سے میں آیا ہوا الحمدللہ آپ اپنے نبی کے نام پر نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں۔ ساجد
اقبال صاحب کو نوٹ سے نہلا دیا، ابھی ہم کو بھی آپ نوٹ سے جو نہلانے کی صحیح کر رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو آخر یہ جو خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے سنیں گے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ محترم یہ کہتے ہیں کہ جناب خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، میلاد کے لیے جیبیں ڈھیلی نہیں ہوتی، کل صبح میں دیکھ لیجیے اگر زمین کا معاملہ اکھڑ جائے تو سب سے بڑی بولی یہی بولے گئے۔ ہاں تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو لاکھوں روپے کی زمین خرید رہا، کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنا رہا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے فیکٹری کی جستجو میں لگا ہوا ہے، کوئی اربوں خربوں روپے فکس ڈپوزٹ کر کے رکھا ہے کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ میرے محترم سنیں، اسنا پانی کے زندہ دل مسلمانوں، جشن آمد رسول منانے والوں اور یہاں کے کمیٹی کے تمام افراد، آپ اپنے مقدر پر ناز کرو۔ اگر آپ نے 5 روپے بھی دیا ہے نا تو اپنے مقدر پر ناز کرو، اس لیے کہ تم نے کسی اور کی محفل میں نہیں بلکہ نبی پاک کی محفل میں دیا ہے، اور تمہارا رب فرماتا ہے جو اربوں کی دولت جمع کر کے رکھا ہے، جس نے اپنی پراپرٹی بنائی ہے، اس کے کروڑوں روپے سے تمہارا 5 روپیہ 1000 گنا بہتر ہے، اس لیے کہ تیرا رب فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ جو جمع کرتا ہے اس کا پیسہ رب کی بارگاہ میں مردود ہے، اور جو جشن رسول پہ خرچ کرتا ہے اس کا پیسہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ میلاد رسول کی محفل سجائے بیٹھے ہو، میلاد رسول پر آپ نے خرچ کیا، اور آپ کا رب فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب والا اس سے میلاد کہاں سے ثابت ہو؟ میلاد کہاں سے ثابت ہو گئی؟ یہ تو رحمت کی بات ہے اور فضل کی بات ہے۔ تو میرے بھائی آؤ ذہن کو اور قریب کر دو۔ اس لیے آج کا مسلمان یہ ایسا ہو گیا کہ یہ مولانا صاحب کی نہیں سنتا لیکن سائنٹسٹوں کی یہ بہت سنتا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، سائنسدانوں کی سنتا ہے۔ سائنسداں اگر کہہ دے تو یہ مان لیتا ہے، لیکن سائنسداں آج کہہ رہا ہے، اور یہ علماء 1400 سال پہلے جو نبی نے فرما دیا اسے پڑھ کر کے یہ بتاتے، اس لیے کہ ہمارے علماء اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی بات کیا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ہتھیلی دیکھ رہے ہیں، اس ہتھیلی میں چھید ہے۔ آپ سوچ رہے ہو گے اسلام الدین ایوبی بات نہیں کہ ہتھیلی میں چھید کہاں تھا؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسم میں جتنا بھی بال ہے نا، ہر بال میں سوراخ ہے، اور اگر سوراخ نہ ہو تو پسینہ نکلتا کہاں سے؟ آپ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا کہاں سے؟ جسم کے ایک ایک بال، ایک ایک سوراخ، یہ اللہ کا فضل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ گرمی کا لگنا، سردی کا لگنا، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اور اگر ہم چاہیں بھی نہ اسے جتنا تو زندگی ختم ہو جائے گی لیکن گن نہیں پائے گا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اس کا ہم شمار نہیں کرتے، میرا رب خود ہی فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ سمجھ رہے؟ اگر ہم گننا بھی چاہے تو ہم گن نہیں پائیں گے۔ تو ایک ایک سوراخ اللہ کا فضل ہے، ہم صحیح سالم ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا، چاند، سورج، زمین، آسمان، سیارے، ستارے، ہوا، پانی، سب
سمجھے؟ لیکن آپ غور کریں کہ اللہ خود ہی فرماتا، آپ دیکھو کہ اب یہ اللہ فرما رہا کہ جب اللہ کا فضل مل جائے تو تم خوشی منایا کرو. لیکن آپ غور کریں اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. یہ رب کا فرمان. اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، نذیر بنایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو داعی بنایا ہے، درس سنانے والا بنایا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کو بشارت دیجئے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. تو پتا چلا کہ فضل اکبر اللہ کے حبیب ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا. تو جب رب نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا وہ فضل کبیر ہے. تو جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے تو خوشی منانا چاہیے. اللہ کا فضل مل جائے تو خوشی منانا چاہیے. 12 ربیع النور کو فضل کبیر ملا ہے تو میلاد قرآن سے ثابت ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، مختار کی آمد. نعرہ تکبیر. ذہن کو قریب کرتے اور آسان کرتا میلاد ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب والا میلاد تو صرف آپ یہ کہتے ہیں تو 12 ربیع النور کو عید میلاد کیوں کہتے ہیں؟ عید تو صرف 2 ہی ہے، ایک ہے بقرعید اور ایک ہے عید. اس کو کہتے ہیں عید الفطر، آج اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ ہے نا. گوشت کھانے کی باری آئی جس کو یاد ہے. اب آتی بھول گیا بیچارہ. نے کہا کہ یار تم مولوی ہوا کیسے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یار یہ عالمیت کی سند دیتے ہیں یا جہالت کی سند بانٹتے ہیں؟ مولوی ہوا کیسے آپ کو پتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی دلیلیں دیتے، بات سمجھ میں آ گئی کہ جس دن نبی آوے تو عید ہے. آنے کا غم، آنے کی خوشی مناتے ہو، جانے کا غم کہاں نہیں مناتے. 12 ربیع النور کو تو نبی کی ولادت ہوئی تو وفات. ہم نے کہا کہ اپنے مولوی سے پوچھ جو تیرا گرو گھنٹال ہے. اشرف علی تھانوی خود ہی کہتا ہے کہ 12ویں شریف حضور کی وصال کی تاریخ نہیں ہے. جی اس کا گرو گھنٹال کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو اپنے پیشوا کی بات نہیں مانتا وہ کس کی مانتا. جس طرح سے آپ دیکھتے نہیں یتیم بچہ جو ہوتا ہے اس کو دیکھیے گا آپ کو لا خیرہ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس لیے اس کا کوئی سرپرست ہے ہی نہیں. ہاں کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھر کا معاملہ ہے. تو میرے بھائی یہ ہمارے علماء ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے پیر ہماری رہبری کے لیے کافی ہے. ہمارے بزرگ ہماری رہبری فرماتے. اور الحمدللہ سوچے وہ جس کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اندھیرا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے تو چھیوں جانب نور ہی نور ہے. آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور. سمجھ رہے ہیں 6 سمت ہے اور سب جانب نور ہی نور ہے. اس لیے کہ ہم نور والے نبی کے غلام ہیں. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی ذہن کو قریب کی. اور دیکھیں نے کہا کہ صرف 2 ہی عید ہے. کہتے کہ ہاں. نے کہا حدیث شریف نہیں پڑھو. حدیث شریف پڑھو تو کو پتا چلے گا کہ ہر جمعہ عید ہے. سمجھ رہے ہیں یہ ہفتے کی عید ہے.
ہر جمعہ اگر 4 ہی جمعہ لوگے نا تو 12 چوکے 48. یار میں کمزور ہے. مولوی صاحب لوگ کو پتہ ہے آپ لوگ سوچ میں پڑے ہوئے حیرت التجاب میں ڈوبے. تو 48 عید تو ایسے ثابت ہو. لیکن ہمارے علماء سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ سال میں 52 جمعہ آتا ہے اور 2 عید یہ تو کتنی ہو گئی؟ 54. ایک عید سے بھاگ رہا تھا 54 مہینے ثابت کرتا. اور اگر اس میں ہمت ہو اس کی ماں نے دودھ پلائی ہو تو کہے کہ اسے کاٹ کر بتاتا. اور وجہ تسمیہ بھی سن لے کہ کیوں اسے عید کہا جاتا ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب آنے کی خوشی مناتے ہو جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ غم منائے نا کہ جس کا نبی مر گیا ہو. ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے. صبح قیامت تک ہمارے نبی. اگر آپ سنیں اس لیے ہمارے لیے نبی کا آنا بھی عید اور جانا بھی. سمجھنا کیسے؟ تو سنیں جس دن میرے نبی تشریف لائے اور نبی جس دن تشریف لاتے ہیں وہ امتیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. امتیوں کے لیے عید کا دن اور جس دن تشریف لے جاتے نبی کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اس لیے کہ اس نے وہ اپنے محبوب حقیقی سے شامل تھے. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے بھائی آپ دیکھو ان جاہلوں سے کہاں تک کہا جائے. انہوں نے کہا میں نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں. آپ ذرا ذہن کو قریب کر. آپ دیکھ رہے ہو نا آپ جلسہ منا رہے ہو. ان علماء کی جماعت کو دیکھ لو. مجھ کو آپ نے یہاں کرسی پر بٹھا دیا. آپ ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر سن رہے ہو. آپ ذرا ان علماء سے پوچھو اور بالکل آسان کرتا ہو ذہن کو قریب کیجئے کہ اللہ رب العزت نے روز اول جب کسی کی پیدائش میرے محترم یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو, نبی کو حاجت روا کیوں کہتے ہو. میرے محترم ذرا غور کریں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے, یہ جو ہے شرک ہے. کہیں قرآن میں لکھا ہو تو دکھاؤ. اس جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ مشکل کشا فارسی کا لفظ ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ مشکل کشا یہ فارسی کا لفظ ہے اور قرآن تو عربی میں نازل ہوا. کم پڑھے لکھے لوگوں سے کہے گا کیا جانا. ان علماء سے پوچھو نا, علماء سے کبھی بحث نہیں کرتا. جب ٹکرا جائے گا تو یہی کہتا ہم بحث نہیں کرتے, اس لیے کرے گا تو اس کی نانی یاد نہیں کہتا ہے کہ ہم بحث نہیں کرتے تو بھاگتا ہے. میرے بھائی آپ دیکھیں مشکل کشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشکل کو کھولنے والا, مشکل کو آسان کرنے والا, مشکل کو ٹال دینے والا, مصیبتوں کو دور کر دینے والا, اسے مشکل کشا کہتے ہیں. محترم اب ذرا غور کرے, ذہن کو بالکل قریب کرے اور دیکھے کہ اللہ رب العزت نے ایک محفل سجایا اور روز اول ہی رب نے فرمایا الستو بربکم. کیا فرمایا؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یاد رکھیں میرے بھائی, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم, کسی سے بھی آپ پوچھو گے نا وہ کہے گا سب کا مالک ایک ہے. اس لیے کہ اقرار کر کے آیا, سمجھ رہے, اقرار کر کے آیا اور دنیا میں آ کے بھول گیا. اسی لیے نبی کو بھیجا گیا کہ سبق یاد دلایا. سمجھ رہے, اسی لیے نبیوں کو بھیجا گیا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کام اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے نبیوں سے لیتا تھا وہی کام میری امت کے علماء سے لیتا. سمجھ رہے, اس لیے علماء سے محبت کرو. اور شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علماء سے کاٹ دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. جب آپ علماء سے نفرت کرو گے, جب آپ ان سے بغض رکھو گے, آپ ان کے قریب نہیں ہوگے, آپ کو مسئلہ کون بتائے گا؟ دین
لیکن آپ کو کون سکھائے گا؟ آج بیماری لگ چکی ہے نا کہ گریجویٹ ہو گیا، کہتا ہے کہ آئی ایم گریجویٹ، میں پڑھا لکھا ہوں، قرآن سمجھ سکتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، قرآن کی تفسیر بھی سمجھ سکتا ہوں، حدیث بھی سمجھ سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھے کہ یہاں پہ ساجد اقبال صاحب ہے، محبوب صاحب ہے، یہ ہمارے علماء ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر کسی کے جسم میں اسٹون ہو جائے اور ساجد اقبال صاحب کے سامنے لا کے رکھ دے، کہے کہ حضرت چیر کر کے اسٹون باہر نکال دیں، چیر تو دیں گے لیکن زندگی کی زمان اب بیچارہ مریض جانے، اس لیے بچنے کی گارنٹی نہیں، چیر تو دے میں چلے، سمجھ رہے؟ تو اب آپ سوچے کہ آپریشن کرے گا کون؟ جو سرجن ہوگا، جو اس کا ماہر ہوگا۔ تو میرے بھائی ہمارے علماء آپریشن نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو وہ ہنر نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جس طرح سے بایولوجی کی تعلیم وہی دے گا جس نے اسے سیکھا ہے، آپریشن وہی کرے گا جس نے اس کی تعلیم لی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بھوت سوار نہ کرو کہ قرآن فہمی کا جو بھوت آپ کے اوپر سوار ہو چکا ہے، ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جتنا بڑا وہ جو ہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کو پکڑ کر کے لاؤ اور اس سے خالی یہ پوچھ لو کہ یہ بتا باپ کا مخرج کا نانی مر جائے گی، اس کی بتا نہیں پائے، اس لیے اس کو پتا ہی نہیں۔ لیکن ایک مکتب کے بچے سے پوچھو، وہ آپ کا مخرج بھی بتائے گا کہ اخیر حلق سے، حلق کی جڑ سے آپ ادا ہوگا، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین اور یا ادا ہوگی۔ محترم اسے پتا ہے تو یاد رکھے آپ ڈاکٹر ضرور ہے، انجینئر ضرور ہے، بایولوجی کے ماہر ضرور ہے، آپ ماہر سائنسداں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قاعدہ بغدادی آپ نے نہیں پڑھا ہے، یہ سنن قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ جس طرح سے آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے، اسی طرح سے دین کا مسئلہ کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا، کوئی ڈاکٹر انجینئر دین کا مسئلہ نہیں بتائے گا۔ دین کا مسئلہ جب بھی بتائے گا تو نبی کے نائبین بتائیں گے، علماء ربانی۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت ماشاءاللہ۔ حضرات دین کا مسئلہ اگر سیکھنا ہے تو علماء سے قریب ہوئیے، علماء کی محبت دل میں بسائے۔ اگر آپ علماء حق کے قریب رہیں گے تو یہ آپ کا ایمان بھی بچاویں گے اور آپ کا عقیدہ بھی نکھار دیں گے۔ محترم ذرا غور کریں کہ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں موجود تھی، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، قیامت تک جتنے بھی آدمی پیدا ہونے والے ہیں، سب کی روحیں موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، آپ دیکھو کتنی مشکل گھڑی ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ خالق کائنات پوچھ رہا ہے، رب قدیر پوچھ رہا ہے، اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے۔ کتنی مشکل گھڑی تھی، اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی ذہن کو قریب کرو اور جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں نا اسے دل کی تختی پر نوٹ کرو۔ میں آپ کو ادھر ادھر مت دیکھیے، جو جا رہے ہیں جانے دیجیے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کون رہے گا کون جائے گا، چاہے 5 آدمی ہو، 5000 ہو، 5 لاکھ ہو، انشاءاللہ اسلام الدین ایوبی اسی رنگ میں بولے گا۔ محترم آپ غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جواب کسی کو معلوم نہیں، کتنی مشکل گھڑی ہے اور آپ کو پتا ہے اس وقت کا جو منظر ہوگا ذہن میں بسانے کی کوشش ہے، اور یہی منظر بروز محشر ہے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، پیر سے محبت کرتے بڑی اچھی بات۔ آپ کو معلوم ہے یہ پیر صاحب یہ ہیں کس لیے؟ یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جنتی بنانے کے لیے۔ یاد رکھنا اسلام الدین ایوبی کا یہ جملہ، اس لیے کہ پیر وہ ہوتا ہے
کہ جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو تو اگر گنہگار ہے اسے پرہیزگار بنا دیتا ہے، بے نمازی ہے نمازی بنا دیتا ہے، دل یاد الہی سے خالی ہے اس کے دل میں اللہ کی یاد کو بسا دیتا ہے۔ اس لیے یہ پیر وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مرید ہیں، پیر ہمیں بخشوا لیں گے۔ میرے بھائی ذرا غور کر، نماز سے غفلت، نماز سے دوری، یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ ذرا آپ غور کریں کہ جس نبی کی میلاد کر رہے ہو نا، وہ آقا معصوم عن الخطا ہے نا۔ میرے آقا اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، ہاتھ نیچے بعد میں آتا، اجابت کا صحرا دعا لے کر کے پہلے جو ہے قبولیت پہنچ جایا ہے۔ سمجھ ہاتھ نیچے بعد میں قبولیت پہلے، لیکن مصطفیٰ جانے رحمت رات رات بھر آنسو بہاتے، رات رات بھر آنسو بہاتے، ہفتوں جو ہے غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کس کے لیے یہ رو، کس کے لیے گر گرانا تھا، کس کے لیے تڑپنا مچلنا تھا؟ ہمارے لیے، آپ سمجھ رہے؟ میرے آقا رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل نصفہ، یہ اللہ خود فرماتا ہے کہ محبوب رات میں کچھ آرام بھی کر لیا کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ سے اتنی محبت فرماتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، کچھ آرام کر لیا کرے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھے سید الانبیاء بنایا، اس نے مجھے شفاعت کا تاجدار بنایا، رب تبارک و تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کرے گا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے محترم ذرا غور کریں کہ کل جب محشر کا میدان ہوگا نا، رب کا جلوہ سامنے ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہو نا، اگر پنج وقتہ نہیں پڑھتے تو جمعہ تو پڑھتے ہی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جمعہ بھی غائب، عید اور بقرعید میں جاتے ہوں گے، اور کچھ کا حال تو یہ ہے کہ عید بقرعید بھی غائب کر دیتے ہیں، کسی کا جنازہ ہو تب بھی جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اور اگر یہ ان کے جنازے میں نہ جائے تو لوگ ان کے جنازے میں تو شامل ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کا لیے۔ تو اللہ کا جلوہ سامنے ہوگا، بندہ سوچے گا کہ میرے رب کا جلوہ سامنے ہوگا، جس رب کو ہم نے بغیر دیکھے سجدہ کیا، اس رب کا جلوہ سامنے ہے۔ بندہ چاہے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کرے۔ ان علماء سے پوچھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا، اس دن سجدے کی توفیق صرف اسے ہی ملے گی جو دنیا میں نمازی ہوگا، جو دنیا میں نمازی ہوگا۔ جو نمازی نہ ہوگا اس کی پیٹھ مثل تختے کے ہو جائے گی، وہ چاہ کر کے بھی اپنے رب کو سجدہ نہ کر پائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی نماز پڑھو۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا عشق کرنا اچھی بات ہے، عقیدت اچھی چیز ہے، لیکن اندھی عقیدت نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت میں اندھے نہ بنو۔ میرے بھائی آپ دیکھیں، اللہ فرماتا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب آپ کسی کو معلوم روح مصطفیٰ پر اٹھتی، قالوا بلا، اتنا کہنا تھا، رہبری تو مصطفیٰ نے پہلے ہی کر دی، مشکل کشائی تو اسی دن ہو گئی ہے۔ محترم جیسے ہی کہا سب نے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا۔ چاہے ہم ہو، آپ ہو، مشرک ہو، منافق ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، چاہے جو ہو، سب نے کہا یہی وجہ ہے کہ تمام سے پوچھو تو کہتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے۔ تو یاد رکھنا، یہاں تک کہ ابلیس نے بھی کہا اور ابلیس بھی مانتا ہے، اختلاف توحید میں نہیں ہے، اختلاف
کو سجدہ کرنے سے ابلیس بھی نہیں کترا تھا. ہاں آدم علیہ السلام کو نہ حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو، انکار کر دیا. ایک سجدے سے انکار کیا، آج تک لئی بنا گھوم رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے 4 مرتبہ یہ چیخ چیخ کر کے رویا. پہلی دفعہ جب اس کو لعین قرار دیا گیا رب العزت نے، جب اس کی گردن میں لعنت کا طوق پڑا، اس وقت یہ چیخ مار کر کے رویا. پھر دوسری دفعہ جب اسے جنت سے نکال کر زمین میں پھینک دیا گیا تب یہ چیخ مار کر کے رویا. اور تیسری دفعہ اسی 12 ربیع النور کی شب جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ چیخ چیخ کر کے رو رہا تھا. اور چوتھی دفعہ جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی تب یہ چیخ چیخ کر کے رو رہا تھا. اس لیے تو کسی نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ یاد خوشی منانے والے یہ رحمان کے حکم پہ عمل کرتے اور جلنے والے یہ شیطان کی ذریت میں شامل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جملہ آپ کے سر سے اوپر جاتا ہو تو آپ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا. تو آپ غور کریں دیکھیں کہ حاجت روائی پہلے لے ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی فرمایا قالوا بلا. اب اس کے بعد جب توحید کا اقرار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس میٹنگ کو برخاست کیا. پھر اس کے بعد روح انبیاء کو جمع کیا، تمام روحیں یکجا ہوئی. اللہ رب العزت نے جو فرمایا یہی میلاد. سمجھ رہے ہیں؟ سن لو. اور اگر اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لو گے نا تو منی مناظر تو بن ہی جاتا. وہی بدعقیدہ ٹچ نہیں کرے گا. تیسرا پارہ 16واں رکوع کے بعد یہ آیت ہے. اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ 2 آیت مکمل میلاد کی آیت. ترجمہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. سنیں ایمان تازہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے روح انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا اے جماعت انبیاء میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا. سمجھ رہے؟ نبوت. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جب لوگ تمہاری عظمت کے ترانے گا رہے ہیں، تمہارے نام کا نعرہ لگ رہا اور میرا محبوب آ جائے تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ میلاد کی تاریخ کیا ہے کہ کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہی تو ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ کیا ان پر ایمان لاؤ گے؟ تمام نبیوں نے کہا کہ مولا ہم ضرور پھر ضرور ان کی مدد کریں گے، مولا ہم ان پر ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. میرے بھائی آپ کو معلوم ہے اگر 2 آدمی کے درمیان بات ہو، اگر کسی معاملے کو لے کر کے طے پایا ہو اور اگر تیسرا شامل ہو جائے اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، چوتھا شامل ہو جائے اور وزن بڑھ جاتا، پانچواں شامل ہو جائے اور وزن بڑھ جاتا، چھٹا شامل ہو جائے اور وزن بڑھ جاتا. جتنے لوگ شامل ہوں گے اتنی ہی اس بات میں وزن پیدا ہو جائے. تو یہاں غور کرے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی موجودگی ہے اور رب اس بات پر عہد لے رہا
ہے کہ اگر میرا محبوب آ جائے کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ کیا ان پر ایمان لاؤ گے؟ تمام نبیوں نے کہا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور رب فرماتا اس بات پر میں بھی گواہ ہوں، جس بات پر اللہ گواہ ہو سوچ لو اس بات میں کتنی پختگی ہوگی۔ پھر قرآن کا تیور دیکھو، رب فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب فرماتا ہے اب اس عہد و پیمان میں سے اگر کوئی پھر گیا تو وہی فاسقوں میں سے ہوگا۔ غور کرو کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، لیکن قرآن کا تیور دیکھو، قرآن کہہ رہا وہی فاسقوں میں سے ہوگا۔ علماء سے پوچھو کہ فاسق کی امامت قبول ہے؟ علماء کہے کہ امامت قبول نہیں ہے۔ تو ذرا غور کرے، قرآن کا تیور دیکھے، یہ کہتے ہیں نا کہ میلاد کس نے کیا ہے، میلاد کس نے منایا ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، میلاد تو اللہ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بیٹے حضرت شیش سے فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہے، اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو بیٹا ان پر ایمان بھی آگا، ان کی مدد کرنا، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حواریوں سے کہا وہ آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے جو کہا اسے میرا قرآن کہتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میرے آقا کے بارے میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے میرے حواریوں سنو، میرے پاس ایک نبی آنے والے ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہے، اگر تمہارے زمانے میں آئے تو تم ان پر ایمان لانا۔ اس لیے عرش پر ان کا نام احمد ہے، اور جب زمین میں تشریف لائیں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ تو ذرا غور کرو، آدم سے عیسیٰ تک نبی کی میلاد کر رہے ہیں، ابھی جاہل مولویوں سے کہو کہ تم کہتے ہو میلاد کرنا بدعت ہے، تو سن لے میلاد کرنا بدعت نہیں، یہ تیرے رب کی اور انبیاء کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ وقت زیادہ ہو جائے، کتنا ٹائم ہو جائے؟ 1 بجنے والا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی اس موضوع کا ایک ٹکڑا میں نے بیان کیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ رسول پاک کا صدقہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، ایک چیز میں بتا کر کے جا رہا ہوں، اس کو ذہن میں بالکل نقش کر لیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میلاد مناتے ہو تو کبھی کبھی سیرت بھی منایا کرو۔ ان سے کہو کہ جاہلو، میلاد منانے کی چیز ہے اور سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیرت اپنانے کی چیز ہے، اس لیے نبی کی سیرت کو اپناؤ اور نبی کے نام پر خوب میلاد کرو، خوب میلاد کرو۔ اور میرا رب ہی کہتا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو میرے بھائی، میلاد مصطفیٰ کے نام پر جتنا خرچ کر دو کم ہے، اس لیے وقت زیادہ ہو چلا، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی تعریف کے لیے اگر کائنات کے ہر پیڑ کو فلک بنا لیا جائے اور سمندر